السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 5 دسمبر 2023 ہے۔ صبح صبح کا وقت ہے اور یہ آپ دیکھیں نظارہ کہ گھاس جتنا بھی بڑا تھا سارا برف کے اندر مکمل طور پہ دب چکا ہے۔ ہماری جو صبح کی سیر یا دوپہر کی یا کبھی کبھار شام کی، اس کا جو رستہ ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی برف پڑ چکی ہو، یہ لوگوں کے پاؤں کے جو نشان ہیں کس طرح کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ یعنی لوگ موسم خراب بھی ہو، جتنی سردی بھی ہو، وہ اپنی سیر کی جو عادت ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ صحت ان لوگوں کے لیے بڑی مقدم ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے ہمیشہ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کیا کرتا ہوں، اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ میسج سلام کے بعد درود کا سنتے ہیں، سننے کے بعد دیکھنے کے بعد کبھی میں نے یہ نوٹ کی ہے بات کہ وہ جو وعلیکم السلام اپنے کومنٹس میں، جیسے ہر بندے کے پاس الیکٹرک میڈیا ہے اور جو بھی سنتا ہے، بہت سارے دوست ملتے ہیں کہتے ہیں جی ہم بڑے تواتر سے آپ کی ویڈیوز جو ہیں یا جو میسج ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، لیکن حیرانگی والی جو بات وہ یہ ہے کہ میسج میں سب سے پہلے السلام علیکم کا تحفہ پہنچتا ہے، اور وہ وعلیکم السلام تک لکھنا اپنے کومنٹس میں وہ گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی استطاعت دے رکھی ہے کہ وہ جب ہینڈی کے ذریعے ایک میسج سنتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ اسی وقت ہی، لیکن جب وہ موقع ملتا ہے تو یہ پتہ لگ سکتا ہے کم از کم سلام پہنچانے والے کو کہ میرا سلام کا جو تحفہ ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اگر دوست کوئی اور ضروری نہیں ہوتا کومنٹس دینا کہ یہ اچھا تھا، وہ برا تھا، یہ ہو گیا، لیکن وعلیکم السلام سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص یہ لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت و سلامتی والی زندگی دے رکھی ہے۔ باقی درود شریف کا جو ہے وہ کئی دوست مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز میں لمبی ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں کون بندہ ہے جو اتنا لمبا میسج سنے؟ تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا ان کی بات پہ، لیکن کیونکہ میری ایک روٹین بن چکی ہے کہ چلیں جب بھی گفتگو کا آغاز کیا جائے تو جس بندے کے کانوں میں سلام کے بعد درود شریف کی آواز پہنچے گی، شاید اس کا دل جو ہے، وہ جو اس کی روح ہے، وہ ساتھ ساتھ اس کو دہرا لے، کیونکہ یہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جائے وہ اتنا ہی بابرکت ہے انسان کے لیے، کیونکہ روز قیامت خدا تعالیٰ اس درود شریف کے بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قربت ہے وہ دلوائے گا۔ باقی انسان کا کردار جو ہے یا انسان کے جو اعمال ہیں، باقی کا معاملہ تو ساتھ ہوگا، لیکن اس پہ ہم نے سنا ہوا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اس موسم کو جو آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی رات رک گئی، ورنہ اس کا جو اونچائی ہے اور زیادہ ہو جاتی۔ یہ مناظر ہم یورپ میں بسنے والے لوگ بڑی ریگولرلی دیکھتے ہیں۔ یہ بڑے شہروں میں جیسے اب فرینکفرٹ یہ کبھی اتنا عام نہیں ہے، لیکن باقی تھوڑا باہر نکل جائیں جو ایریاز تھوڑے بلندی پہ، وہ تو کئی مہینے بعد کا برف کے اندر ڈھکے رہتے ہیں۔ یہ ان ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ بعض ملک تو ایسے ہیں جہاں رہتی برف ہے، وہ پھر انسان اس کے مطابق ڈال جاتا ہے۔ جس طرح جس ملک میں انسان آ کے بس جاتا ہے، ان کی بعض عادات جو ہیں وہ انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے، ان کی اچھائیاں۔ بعض لوگ اچھائیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان قوموں کی خوبیاں کیا ہیں، ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ برائیوں یا کمزوریوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو کم ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ہم اس کے اندر ترقی کر کے
تو یہاں ان سے فوائد حاصل کریں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بات میں آج جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دیس، ہمارے دلوں کی بستی، جہاں ہم میں سے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے یا جہاں انہوں نے بود و باش پائی، ربوہ جس کو آج کل ہم چناب نگر کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی ایک خبر تھی. اور خبر بھی اس برف کو دیکھ کے ٹھنڈی خبر تھی، گرم خبر نہیں تھی. اکثر و بیشتر ہم خبریں سنتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ گیا، کہ وہاں جو یہاں سے لوگ یورپ میں یا باقی باہر کے ملک میں آباد ہیں، ان کے جو بزرگ یا کوئی فرد پاکستان میں، تو وہ پیسے تو باہر سے جاتے ہیں اور وہاں لوگ جو ہے اس کے ساتھ پھر اپنا، تو وہاں گینگ بن چکے تھے. لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں لوگ، تو وہ اس گینگ کو جو گھروں کے اندر ڈاکے مارتے تھے، اور وہ پولیس جو ہے اس نے ایک پڑھے لکھے جوان نے وہاں جو ایس ایچ او ہے اس نے وہ کارروائی کی بڑے اچھے طریقے سے اور پکڑا اس کو. لاہور میں بلا کے جو آئی جی پنجاب، وہ انہوں نے کوئی ایوارڈ یا ان سے ملوایا اور ان سے کوئی جیسے سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا کوئی، تو وہ والی خبر تھی. تو میں نے کہا چلیں اس کی ویڈیو کلپ آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ جب آپ وہ دیکھیں. پھر مزے کی جو سب سے بات یہ ہے کہ وہ جو آئی جی پنجاب ہیں، وہ جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بڑی مزیدار ہے، وہ سننے والی ہے. کیونکہ پولیس کا محکمہ، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ہماری پولیس نے یہ کر دیا اچھا کام، تو کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا. اس کے پیچھے وہی بات جو آئی جی پنجاب نے بار بار پوری گفتگو میں رپیٹ کی ہے، وہ چیز جو ہے وہ سن کے بڑی دلچسپ. جیسے ہمارے کامیڈین کئی فوت ہو گئے، عمر شریف یا معین اختر، اس انداز میں ہمارے آئی جی پنجاب نے وہ جو ان کو ایوارڈ یا اچھائی ان کی تعریف سے بھی نوازا، اور اپنے محکمے کا پوری طرح سے لوگوں کے اوپر مزاحیہ انداز میں وہ تنقید بھی ساتھ کر دی کہ یہ اس طرح جو ہمارا محکمہ ہے وہ مشہور ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری ورلڈ میں. ہماری سیر جو صبح کی عموماً فجر کی نماز کے بعد مسجد کے پاس ہوا کرتی ہے، آج یا پچھلے چند روز سے یو کے جانے کا موقع ملا، پیارے آقا سے ملاقات کا موقع ملا. پھر وہ اپنا جمعہ جو ہوتا ہے، پھر وہ فجر یا باقی نمازوں، وہاں پھر دوستوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو بڑا ایک زبردست قسم کا ماحول وہاں بنا ہوتا ہے، جہاں انسان پہنچ کے تو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ لوگ جو جرمنی سے کئی موو ہو گئے ہیں، وہاں یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے قریب مکان لے لیے، وہاں خدمت پہ ڈیوٹی لگوا لی، وہاں ویسے اگر کوئی کرنسی، خوش قسمتی ہے. ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن جن کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم مرکز کے قریب چلے جائیں اور وہاں ہمیں جو بھی موقع ملے خلیفۃ المسیح کے پیچھے نمازوں کا اور دعائیں لینے کا، اس سے استفادہ کریں. پہلے یہ مناظر ہم ربوہ میں دیکھا کرتے تھے کہ مسجد مبارک اور ساتھ قصر خلافت اور پھر خلیفۃ المسیح کا چہرہ، وہاں لوگ نے وہ نکل کے آ رہے ہیں نماز پڑھانے. لیکن وہ اتنا زیادہ موقع تو لمبا نہ مل سکا، لیکن بہرحال وہ یادیں ابھی تک وہ زندہ ہیں دلوں کے دماغوں میں. تو یہ منظر پھر یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. لندن میں قصر خلافت کے دروازہ کھلا، پھر وہاں سے حضور نکلے، ساتھ مسجد میں داخل اور پھر نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد واپسی. پھر اگلی نماز کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پھر جو لنگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم وہاں دیکھتے ہیں، جو میں نے کل پرسوں اپنی ایک دوسری ویڈیو میں شیئر کی. بہرحال آج ہماری جو سیر ہے وہ چھوٹی ہے. اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ آپ کو وہ جو ربوہ کی اچھی خبر کہ انہوں نے وہ اس گینگ کو وہ بھی ساتھ لگاؤں، تاکہ آپ اس کو سنیں اور انجوائے کریں. باقی تو یہ موسم اب آگے ایسے ہی چلتا رہنا ہے، کسی دن برف، کسی دن یہ میلٹ ہو جائے گی، پھر اس کے چند دن بعد. پچھلے سال اتنی برف نہیں پڑی تھی، لیکن اس سال دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے. خوش رہیں، آباد رہیں، کوشش کیا کریں. اگر آپ کے کانوں میں کوئی آواز سلامتی کی، سلام پڑتی ہے، تو
1 منٹ بھی نہیں لگتا، صرف سننے کے بعد وہاں وعلیکم السلام یا کوئی چھوٹی موٹی بہتری کی کمنٹس دے دیے کہ اس کو آپ اس طرح کریں زیادہ بہتر ہوگی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے. بہت ساری قومیں ایسی ہیں وہ جو اچھائی یا اچھے کام کو دیکھ کے پذیرائی کرتی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی خامی رہ گئی، خم رہ گیا ہو تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بہتر بنانے میں ایک دوسرے کے ہاتھ بنتے ہیں. ہم تو پھر بھی ایک لڑی میں پروئے ہوئے انسان ہیں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی پی او چنیوٹ ہمیں ملانے لائے ضلع حسین ایس ایچ او کی تعلیم کتنی ہے سر؟ یہ بھی میٹرک کیا ہوا؟ نہیں سر، میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے ٹیکسٹائل میں. نہیں، آپ انجینئرنگ کر کے ٹیکسٹائل میں مطلب جعلی ڈگری ہوگی ضرور؟ نہیں سر. سواری سے بھرتی ہوئے ہوں گے؟ نہیں سر. تو یہ کیا ہو رہا ہے پولیس میں؟ پڑھے لکھے ایس ایچ او کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو کہتے ہیں بڑے جاہل ہوتے ہیں ایس ایچ اوز. سر یہ پی سی ایس آفیسر ہیں، کمپیٹ کر کے سلیکٹ ہوئے ہیں. اللہ شاباش. تو انہوں نے کیا اچھا کارنامہ کیا جو آپ لاہور لے آئے ان کو؟ سر یہ ایسے جو چناب نگر ہے ہمارا بڑا امپورٹنٹ سر تھانہ ہے، چونکہ وہاں پر میجورٹی پاپولیشن. تو کیا کیا انہوں نے اچھا کام؟ سر انہوں نے نقب زنی کی سر بہت وارداتیں تھیں، اوورسیز پاکستانیز کے گھر ہیں ان کے گھروں پر، تو وہ گینگ انہوں نے ٹریس کیا اور اس میں ریکوری کی. اور جواہرات. تو ریکوری کیسے کر لی آپ نے؟ سر یہ بیسیکلی مینورٹیز ہیں اور کافی زیادہ لوگ جو ان کے اوورسیز ہیں سر. اگر آپ اونچا بولیں گے تو آپ کی آواز زیادہ آ جائے گی. پاکستانی ہیں جی سر. ان کے فیملی ممبر کوئی ایک آدھا بوڑھا والدین پیچھے ہوتا ہے، یہ سر ان کی کرتے تھے ریکی. ہاں. اس کے بعد سر ان کے گھر میں گھس جاتے تھے. تو ریکوری جو آپ نے کرائی وہ آدھی آپ کی تھی، آدھی مدعیوں کی، ایسے ہی آپ کا اصول چلتا ہے؟ مدعی ہمارے ساتھ ہے سر. اچھا جی بتائیے، مدعی سے پوچھتے ہیں. یہ تو آپ ان کو. ہاں جی السلام علیکم. تو پھر 50-50 کیا آپ لوگوں نے جی؟ آدھا پولیس کو دیا؟ آئیے تشریف لائیے. آدھو ہو رہا ہے 60-40 کیا؟ سر وہ زمانہ چلا گیا سر. اچھا جیسے آپ جیسے آفیسر. میں تو ہوں ہی نہیں چنیوٹ میں، تو یہ اور یہ کام کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کتنے پولیس کو پیسے دیے، یہ بتائیے. 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اچھا تو یہ پولیس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ریکوری کھا جاتی ہے. سر یہ جو بولتے ہیں وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں، وہ خود غلط ہیں. چلے اس کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو پوری ریکوری مل گئی. اور یہ کتنے وارداتیں کی تھی انہوں نے؟ سر یہ تو سر انہوں نے لاتعداد وارداتیں کی ہوئی تھی سر. اچھا. کام یہ اور کون کس عمر کے لڑکے تھے؟ سر یہ ینگ تھے. یہ کام یہ کا تھا ڈیلیوری کا کام کرتے تھے، فوڈ فوڈ ڈیلیوری. ڈیلیوری بوائے تھا. تو سر جب یہ واردات ہوگی ان کے یوروز بھی اور فارن کرنسی بھی. یہ فوڈ ڈیلیوری میں آ کے کھانا دیتے ہوئے گھر دیکھ لیتے تھے؟ سر گھر دیکھ لیتے تھے جہاں پہ کوئی بری عورت ہو، کوئی. یعنی کہ فوڈ ڈیلیوری یا کوئی یہ چیزیں ڈیلیور کرنے والے یا کوریئر ڈیلیور کرنے والے لوگوں سے بھی آپ نے بڑے کانشیس ہو کے انہیں اپنا گھر نہیں دکھانا چاہیے. یہ ایجوکیشن ہے جی. سر پھر ہم نے 18 گھنٹے کی کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی سر وہاں پہ. اس کے بعد پھر آپ کے تفتیش کیا کرنا صاحب نے پکڑ لیا. مبارک ہو جی، آپ کی ریکوری ہو گئی. بہت شکریہ آپ کو لاہور تشریف لائے. مبارک ہے ہمارے یہ آفیسر ہیں آپ کے جناب آپ کے سر یہ ہیں. شاباش.